بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر بڑا فیصلہ تو نہیں لیکن بڑا اختلافی نوٹ جو دو محترم ججز سپریم کورٹ کے ہیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ان کا اختلافی نوٹ ہے، اس میں سب سے بڑی اور اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ کسی بھی دوسرے آئینی ادارے کو آئین کے خلاف اقدامات پر عمل درآمد کا حکم نہیں دے سکتا، اور بادی النظر میں جو حکومت الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 لائی ہے، جس کو کل قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا، وہ جو بل ہے وہ پھر لگ رہا ہے کہ ان دو محترم ججز کی جو رائے ہے اور پھر جو حکومت کی جو رائے ہے اس کے حوالے سے بالکل وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس فل کورٹ کے 8 معزز ججز نے فیصلہ دیا اور ان دو ججز نے اختلاف کرتے ہوئے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، یہ اختلافی نوٹ واضح کرتا ہے، کیونکہ وہ آئین اور قانون سے یہ محترم ججز باہر نہیں گئے، انہوں نے نظریہ ضرورت کی بات نہیں کی۔ 29 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس میں ان دونوں معزز ججز نے صرف آئینی اور قانونی نکات اٹھائے ہیں، اور اگر ہم ان کو دیکھیں، کوئی قانونی ماہر تو میں نہیں ہوں، لیکن اگر ہم ان کے نکات کو دیکھیں، چونکہ وہ میں نے بل پڑھا ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، تو پھر ان دو معزز ججز کے جو اقدامات ہیں اور وہ جو بل ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ حکومت بھی آئین کا جو آرٹیکل ہے 51، 106، 63 اور الیکشن ایکٹ کا شق نمبر 104، اس کے اوپر عمل درآمد چاہتی ہے، اور وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ کو مخصوص نشستوں کے لیے پہلے سے ایک ترجیحی جو لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہوگی۔ دوسرا اس میں جو حکومت بل لائی ہے کہ اگر میں ایک MNA ہوں اور میں آزاد الیکشن جیت گیا تو مجھے 3 دن کے اندر ایک جماعت، سیاسی جماعت جوائن کرنی ہے، 3 دن کے اندر ایک جماعت۔ میں نے اگر وہ جماعت جوائن 3 دن میں کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو میری حیثیت آزاد ہوگی، اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ آج میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا ہوں اور کل میں کہوں اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں کہ میں PTI میں جا رہا ہوں۔ تو حکومت اس کے اوپر بند باندھنے جا رہی ہے، اور یہ آلریڈی موجود ہے۔ یہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جماعت، آزاد امیدوار نے ایک جماعت جوائن کر لی تو پھر وہ اسی جماعت کا رہے گا، اس کا وہ دوبارہ حق نہیں ہے، وہ حق اس کا ناقابل تنسیخ ہوگا، منسوخ ہو جائے گا، کسی دوسری جماعت میں جانے کا حق اس کا نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیں نا، میں ایسے موٹے موٹے آپ کو اس کے اگر جو پوائنٹ ہیں اس فیصلے کے، اس اختلافی نوٹ کے، ظاہر ہے جی دو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے، آئین اور قانون کے ظاہر ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کہا، دیکھیں کہ PTI نے لفظ PTI استعمال کر رہے ہیں کہ PTI نے تو نہ کسی عدالت میں اور نہ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی مقدمہ دائر کیا،
یعنی کہ کیا ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے نہ الیکشن کمیشن میں نہ عدالت میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا تھا، بالکل دائر نہیں کیا تھا۔ نمبر دو آگے وہ کہتے ہیں کہ عدالت اگر، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، کہ عدالت اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو اسے آئین کے آرٹیکل 175 185 کے دائرۂ کار سے تجاوز کرنا ہوگا۔ تو اگر عدالت تجاوز کرے، عدالت تشریح کر سکتی ہے، یہ نوٹ کریے، آئین ہے، یہ قانون ہے، عدالت کا کام ہے اس کی تشریح کرنا۔ عدالت کسی قانون یا آئین سے تجاوز نہیں کر سکتی، لیکن ان معزز ججز نے لکھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں مخصوص نشستوں کا، جبکہ پی ٹی آئی نہ کسی عدالت میں جاتی ہے نہ الیکشن کمیشن میں جاتی ہے، تو یہ پھر آپ کو آئین سے تجاوز کرنا ہوگا۔ اور پھر کہا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے عدالت کو آئین کے آرٹیکل 51 106 63 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 104 کو بھی معطل کرنا پڑے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ 15 روز میں آنا ضروری ہوتا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، 15 روز کی مدت گزر گئی، تو اس سے جو نظر ثانی کی درخواست جو کہ دائر کی جا چکی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ کیوں جاری نہیں کیا گیا۔ اور جو امپورٹنٹ نقطہ میں نے شروع میں بولا، بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور اس سارے نقطے میں جان ہے، 29 صفحات کی جان۔ یہ ایک جو جملہ ہے کہ کسی بھی دیگر آئینی ادارے کو آئین کے تحت جو فیصلہ جات ہیں، اگر وہ کسی بھی دیگر آئینی ادارے کو آئین کے تحت نہ اٹھائے گئے اقدامات اور فیصلے ماننے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ حکومت باؤنڈ نہیں ہے، کوئی آئینی ادارہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آئین کے منافی جو اقدامات ہے اس کو ماننے کا پابند ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا، آئین کے آرٹیکلز اور قوانین میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ کہ پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے عدالت کو آئین کے آرٹیکلز اور قوانین میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اور پھر کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواروں کا معاملہ تھا وہ کبھی متنازع نہیں بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی شمولیت کا معاملہ کبھی متنازع نہیں بنایا گیا۔ یہ وہ نکات ہیں جس کے اوپر یہ سارا اختلافی نوٹ میٹر کرتا ہے۔ اور اب حکومت وقت جب اس قانون کو کل پاس کرائے گی، لگ تو یہ رہا ہے کہ پھر یہ عدالت میں جائے گا، چیلنج ہوگا عدالت، اور لیکن پارلیمنٹ کا حق قانون سازی عدالت ختم نہیں کر سکتی۔ جس طرح پارلیمنٹ عدالت کا جو تشریح کا اختیار ختم نہیں کر سکتی، اسی طرح عدالت بھی قانون سازی کا، آئین سازی کا جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے ختم نہیں کر سکتی۔ ایک ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کی متعلقہ شقیں معطل کرنا پڑیں گی۔ ان دو ججز صاحبان نے واضح طور پر اپنی آواز بلند کر کے ایک میسج جو ہے آئین اور قانون کے مطابق اس کو واضح کر دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔